حدیث ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سب سے زیادہ مشہور یہی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اپنے سامنے جو لوگ تھے ان سے فرمایا، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ اب یہ جتنے بھی لوگ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے، یہ سارے تابعین میں ہیں، ان میں کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ہوں گے۔ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور آپ نے نماز پڑھی اور سوائے پہلی بار رفع یدین کرنے کے دوبارہ اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت جامع ترمذی میں ہے، اور امام ترمذی اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد یہ جملہ ارشاد فرماتے کہ حدیث ابن مسعود حدیث حسن، کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث حسن ہے، اور فرماتے ہیں کہ پھر اہل علم صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین، یعنی صحابہ میں سے اہل علم کا، تابعین کا اسی پر عمل ہے۔ اہل علم صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس پر کیا ہے؟ عمل ہے، اور سفیان ثوری اور اہل کوفہ ان کا اسی پر عمل ہے۔ اب اسی روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے، یہ روایت جامع ترمذی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ذکر کی گئی، اور اس پر جو تبصرہ کیا شیخ البانی نے، انہوں نے جامع ترمذی میں بھی اس روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ پھر سنن نسائی کے اندر بھی یہی روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، وہاں بھی شیخ البانی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد سنن ابو داود میں بھی یہی روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، وہاں بھی شیخ البانی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس پہ بڑی تفصیلی بحث 2 سال پہلے رمضان میں کر چکے ہیں کہ یہ کرنا نہ کرنا دونوں طرح سے دلائل ثابت ہیں، اور اگر اس پر مزید دیکھا جائے، سنن ابو داود جو ہے، جو اہل حدیث مکتبہ فکر سے چھپی ہے، اہل حدیث علماء اس کے بارے میں خود کیا ارشاد فرماتے ہیں، وہ بڑا اہم ہے معاملہ۔ علماء اہل حدیث سے لکھتے ہیں کہ جو احادیث ہیں ان میں رفع یدین کرنے کا بھی ثبوت ہے، جو احادیث ہیں ان میں رفع یدین نہ کرنے کا بھی ذکر ہے، دونوں طرح کی احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ اب لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ان احادیث صحیحہ کثیرہ کے معارض نہیں، ٹکراتی نہیں ہے، جن سے رکوع وغیرہ میں رفع یدین ثابت ہے۔ کیوں؟ آگے تبصرہ جو کر رہے ہیں، اس لیے کہ رفع یدین مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ رفع یدین کیا ہے؟ مستحب ہے، فرض یا واجب۔ یہ سنن ابو داود کی روایت نقل کرتے ہوئے ان کے شارحین نے اس پر تبصرہ کیا۔ فتاوی علماء حدیث، جس میں کئی علماء کبار اہل حدیث ہیں، ان کے فتاوی موجود ہیں، ان میں اب سوال ہوا، فتاوی علماء حدیث صفحہ 153، اس میں یہ لکھا گیا، ان کے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اہل حدیث کا مذہب ہے کہ نماز میں رکوع کرتے ہوئے اور اس سے سر اٹھاتے ہوئے دونوں ہاتھ مثل تکبیر تحریمہ کے کانوں تک اٹھانے مستحب ہیں۔ کیا ہیں؟ مستحب ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ رفع یدین ایک مستحب امر ہے جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، اور نہ کرنے سے نماز کی صحت میں کوئی خلل نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد آگے مزید تبصرہ کرتے ہیں، صفحہ 160 اور 61 پر جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علماء حقانی پر پوشیدہ نہیں ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرنے میں لڑنا جھگڑنا تعصب اور جہالت سے خالی نہیں ہے۔ تعصب اور جہالت سے خالی نہیں ہے۔ اب یہاں رک کر اگر یہ تبصرہ کیا جائے، اب جو یہ کہیں
جدید دور میں جو اٹھ کر یہ کہیں کہ جی، اور پہلی حدیث کیا سناتے ہیں، ان میں مرزا انجینئر جیسے بھی جاہل لوگ جو عقل سے فارغ ہیں وہ بھی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے سنت سے منہ موڑ لیا وہ ہم میں سے نہیں، اب فیصلہ آپ پر ہے، آپ اس سے منہ موڑتے ہیں تو آپ نبی کی اس امت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو معصومانہ سا سوال ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کو کیا کہو گے؟ آپ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جی جو سنت سے منہ موڑا، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، تو آپ سنت سے منہ موڑ رہے ہیں، تو جو آپ نقطہ اٹھا رہے ہیں کیا صاحب الوسادہ، صاحب النالین، صاحب السواک کو اس کا پتہ نہیں تھا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے صحابی ہیں، انہیں اس کی خبر نہیں ہے، وہ اس کی تعلیم دے رہے ہیں کہ جی آپ نے نماز پڑھی اور الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو پھر ان کی روایت سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ سنت یہ ہے کہ نہ کیا جائے۔ اب پھر اس کے بعد کہتے ہیں کیونکہ مختلف اوقات میں رفع الیدین کرنا اور نہ کرنا دونوں ثابت ہیں اور دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں۔ پھر شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نقل کرتے ہوئے لکھا کہ انہوں نے لکھا کہ دونوں طریقوں کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہمارے علماء تو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ اب آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اب یہی اس پر اتفاق نہیں ہو سکا، ان کے اکابرین علماء بلکہ شاہ اسماعیل شہید، ان کی بھی ایک کتاب ہے تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین، انہوں نے بھی یہی لکھا کہ یہ مستحب ہے۔ اب آپ کے محدثین اور شارحین پہلے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک مستحب امر ہے، تو پھر جھگڑا تو آپ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی یہ سنت ثابتہ دائمہ متواترہ ہے، ایک بھی اس کے بغیر ثابت نہیں ہے، تو پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو شیخ البانی نے کیا لکھا؟ صحیح لکھا۔ اچھا، کمال دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ جامع ترمذی میں جو رقم الحدیث جس کا ہم حوالہ دے رہے ہیں، جامع ترمذی کی جو روایت ہے، یہ روایت نمبر ہے 257، اس سے جو پچھلی روایت ہے 256، اس میں امام ترمذی نے عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ کا تبصرہ نقل کیا کہ عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ نے لکھا، انہوں نے فرمایا کہ حدیث ابن مسعود جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگلی روایت میں خود نقل کر کے کہتے ہیں کہ حدیث ابن مسعود حسن ہے۔ تو گویا ابن مبارک علیہ رحمہ جس سند کے بارے میں، جس سند سے وہ روایت ہے اس پر اعتراض کر رہے ہیں وہ اور ہے، اور جس کو امام ترمذی آگے نقل کر کے اس کی سند کو حسن کہہ رہے ہیں وہ اور ہے۔ اور نسائی میں جو روایت ہے اس میں عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ خود راوی ہیں۔ نسائی کے اندر، سنن نسائی کی جو روایت ہے اس کا الفاظ کیا ہے؟ اخبرنا سوید بن نصر قال انبأنا عبداللہ بن المبارک، ہمیں خبر دی کس نے؟ عبداللہ بن مبارک نے، عن سفیان عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمۃ عن عبداللہ قال الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام فرفع یدیہ اول مرۃ ثم لم یعد۔ اور اس پر بھی شیخ البانی نے لکھا کہ یہ صحیح ہے، یہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو پھر ابن مبارک علیہ رحمہ کا قول آپ 256 کا بیان کرتے ہیں، جبکہ جو حدیث امام ترمذی نے نقل کی رفع یدین نہ کرنے کے حوالے سے وہ اس کے بعد والی روایت ہے جس کو نقل کر کے امام ترمذی خود فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ حسن ہے۔ پھر شیخ البانی بھی اس پہ لکھتے ہیں کہ صحیح ہے۔ تو یہ علم کا کم ہونا، علم کی کمی اس بات کی دلیل ہے کہ جی اس بات کو بحث بنا لیا جائے اور کہا جائے کہ جی تم نہیں کرتے لہٰذا تم سنت سے منہ موڑے ہوئے۔ تو بھئی آپ اپنے اکابرین کی پہلے آراء کو پڑھ لیں، اکابرین کی تشریحات کو پڑھ لیں، آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ جب ہے ہی ایک مستحب امر جس کے کرنے اور نہ کرنے پر ثواب ہر طرح سے، اب جو عصر کی سنتیں ہیں کیا کبھی ان پر کسی نے بحث کی؟ آج تک آپ نے اپنی زندگی میں سنا اس طرح کا کوئی معاملہ کہ جو عصر کی 4 سنتیں نہیں پڑھ رہا اس پر نکیر کی گئی ہو، کبھی اس پر کوئی بحث کی گئی ہو؟ کیوں نہیں کی گئی؟ کہ وہ کیا ہے؟ سنتیں غیر موقدہ۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں تعصب سے ہٹتے ہوئے حق بات کو سمجھنے کی اور اس کو ہضم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس طرح کی جب ابحاث میں لگ جاتے ہیں وقت ضائع کرنے میں، تو وہ لوگ جو نماز پڑھنے آتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان سے اچھے نہیں ہیں، ہم جاتے ہی نہیں۔ کیوں؟
تعصب کی انتہا یہ ہے کہ جو رفع دین نہیں کرتے ان کا تعصب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو رفع دین کر رہے ہیں ان کی نماز ہوئی نہیں، یہ تعصب ہے۔ اور رفع دین کرنے والوں کا تعصب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جنہوں نے رفع دین نہیں کیا ان کی بھی نماز نہیں۔ یہ دونوں ہی جو سوچ ہیں یہ دونوں ہی غلط ہیں، یہ دونوں ہی سوچ کیا ہیں؟ غلط ہیں، کہ کہا دیا ان کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں اعتدال کا میانہ روی کا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔